اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، وہ کوئی بھی سوال آپ کے پاس نہیں لائیں گے، إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، مگر اس کے بدلے میں ہم حق لائیں گے، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور واضح ترین جواب بھی ان کو دیں گے۔ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ، یہ تو وہ بدبخت ہیں جو اپنے چہروں کے بل چلتے ہوئے جہنم میں جائیں گے۔ اولئک شر مکانا، یہ جگہ بھی بڑی گندی ہے، وضل سبیلا، اور راستہ بھی بہت گمراہ ہے۔ آیت نمبر 33 34 پارہ نمبر 19 سورۃ الفرقان۔ اللہ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت نے کتنا خوبصورت انداز اور کتنا خوبصورت اللہ کا ساتھ سمجھایا گیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے سوال کریں گے، دنیا کا کوئی سوال کریں، ہم انشاءاللہ اس سے بہتر حق ان کے سامنے لائیں گے۔ قرآن میں بہت سی جگہوں پہ منافقین نے ہمارے نبی سے سوال کیے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین سے بہترین جواب دیے ہیں، لیکن وہ جواب دینا بھی اللہ کے حکم سے تھا۔ جس طرح کہ ایک دفعہ سوال کیا، جی آپ یہ بتائیں یہ روح کیا ہے جو ہمارے اندر روح ہوتی ہے؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں جواب دے دوں گا، جواب دے دوں گا، لیکن وہ جواب نہیں دیا آپ نے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے وحی اتاری، کچھ عرصے کے بعد پھر آپ نے جواب دیا۔ وجہ یہ تھی کہ اس میں اللہ کی طرف نسبت کرنی چاہیے تھی کہ میں اللہ کے حکم سے آپ کو جواب دوں گا۔ تو جو نبی جواب دیتے ہیں وہ جواب ہے، مگر وہ جواب کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ کمال کس کا ہے؟ رب کا ہے۔ ساری دنیا میں طاقت جو ہے وہ صرف اللہ کی ہے، آخرت میں جو طاقت ہے وہ اللہ کی ہے۔ ہر علم چیز کا، ہر چیز کو جاننے والا کون ہے بھائی؟ اللہ ہے۔ جتنے سوالوں کے جواب نبیوں کو بتا دیے وہ بتا دیے، جن کے نہیں بتائے وہ نہیں بتائے، جن کے نہیں بتائے وہ نہیں بتائے۔ جس طرح بارش کب برسے گی یہ کسی نبی کو پتہ نہیں ہوتا، ماں کے پیٹ میں بچہ ہے کہ بچی ہے یہ بھی کس کو پتہ ہوتا ہے؟ اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ جی ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یہ بچی ہے کس کو پتہ ہوتا ہے؟ اللہ کو پتہ ہے۔ مرنا کب ہے، موت کس جگہ آئے گی، موت کس زمین پہ آئے گی یہ بھی کس کو پتہ ہے؟ اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ کے علم سے انبیاء کو جو کچھ مل جاتا ہے وہ بھی انبیاء کا اعزاز ہے، لیکن جو اللہ اپنے علم میں نہیں دیتے وہ صرف اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ وہ صرف کس کے پاس ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جب بھی یہ کافر آپ سے کوئی سوال کریں آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ آپ نے جس طرح عبداللہ بن سلام پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے، جو تورات حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی تو اس کے بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام تھا عبداللہ بن سلام۔ وہ نبی پاک کی مجلس میں ایک دن آئے، لوگوں نے کہا یہ آخری خاتم النبیین ہے، ظاہر ہے آپ بھی بہت بڑے عالم تھے تورات کے۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے کچھ سوال کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ سوال کرتا ہوں، آپ مجھے جواب دے دیں، آپ مجھے جواب دے دیں۔ میں ٹھیک ہے بھائی کرو۔ ایک سوال یہ کیا کہ جنت میں اہل جنت پہلی چیز کیا کھائیں گے؟ پہلی چیز کیا کھائیں گے؟ اب یہ سوال ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا جواب نبی دے گا اور کوئی۔ آپ نے فرمایا جی مچھلی کا جو جگر ہے، مچھلی کا جگر ہے یہ آپ کو روسٹ کر کے دیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا بھائی؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ لڑکا جو ہوتا ہے یا لڑکی جو ہوتی ہے، کوئی ماں پہ جاتا ہے کوئی باپ پہ جاتا ہے، اکثر کہتے ہیں یہ ماں پہ گیا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ باپ پہ گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟
ہمارے نبی نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا میاں اور بیوی میں ایک پانی ہے جس سے اولاد بنتی ہے۔ کیا بنتی ہے؟ اگر میاں کے پانی میں غلبہ ہو جائے تو بچہ باپ پہ جاتا ہے، اور اگر عورت کے ہاں غلبہ ہو جائے تو بچہ ماں پہ جاتا ہے۔ اب یہ آج سائنسدان بھی اس چیز کو مانتے ہیں۔ یہ جواب بھی ہو گیا۔ اس کے بعد ایک سوال کیا، جی قیامت کے دن اللہ انسان کو کس طرح زندہ کر دیں گے؟ جی حاجی بشیر صاحب کی شکل کیسے بنائیں گے، سلطان صاحب کی کیسے بنائیں گے، عبدالرزاق صاحب کی کیسے بنائیں گے؟ جی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریڑھ کی جو ہڈی ہے، یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی، بس یہ ہر بندے کی ہوگی، اس پر اللہ پورا نقش بنا دیں گے۔ کیا کر دیں گے بھائی؟ اچھا بھائی وہاں یہ نہیں ہونا کہ موٹا کون ہے پتلا کون ہے، سفید کس کے بال ہیں، 2 کس کے سفید ہیں، 4 کس کے سفید ہیں، جی وہاں برابر سائز ہے ہمارا، بالکل برابر۔ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ جی وہاں پہ داڑھی بھی نہیں ہے، داڑھی بھی نہیں ہے، اور جوان کالے بال ہیں، بالکل ینگ، ایک ہی طرز برانی۔ یہ 3 سوال بڑے اہم سوال تھے۔ عبداللہ بن سلام نے آپ سے پوچھے، اور یہودی دیکھ رہے تھے کہ اتنا بڑا عالم ہمارا یہ سوال کر رہا ہے، اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا، تو نبی پاک نے تینوں جواب دیے۔ عبداللہ بن سلام نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کلمہ پڑھا دیں، مجھے آپ کلمہ پڑھا دیں۔ آپ نے کلمہ پڑھا۔ پھر وہ یہودی سارے آئے، انہوں نے کہا جی ہمارے پیر صاحب کدھر ہے عبداللہ بن سلام؟ حضور نے کہا یار یہ بتاؤ عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے؟ یہودیوں سے پوچھا۔ انہوں نے کہا بہت عزت والا ہے، اس کا باپ عزت والا ہے، اس کا دادا عزت والا ہے، اس کا پردادا عزت والا ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے فلاں فلاں۔ ہمارے نبی نے ان سے پوچھا چلو یار یہ بات بتاؤ اگر بالفرض وہ اسلام لے آئے تو تم کیا کرو گے؟ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ آپ کا کلمہ کیوں پڑھے گا؟ ادھر سے باہر عبداللہ بن سلام جلدی سے نکل آئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان کے سامنے بھی کلمہ پڑھ لی۔ اب میرے نبی نے پوچھا اب کیسا ہے عبداللہ بن سلام؟ کہنے لگے وہ تو نعوذ باللہ گندا ہے، اور گندوں کا بیٹا ہے، اور گندا اس کا دادا ہے، اور گندا اس کا پردادا ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے فلاں۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ کتنے مشکل سوال تھے، اس وقت وہ یہودی تھے۔ اللہ کہتے ہیں جتنا مشکل سوال لائیں گے اتنا زبردست جواب اللہ آپ کو دلوائے گا، اور یہ جواب آپ کا دیا گیا، عبداللہ بن سلام اسلام لے آئے۔ سوال کا جواب کون بتاتے ہیں بھائی؟ اللہ۔ فرق یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں، ہمارے نبی کو اس چیز کا پتہ ہے۔ وہ احسن تفسیرا، اور بہترین جواب آئے گا، بہترین جواب آئے گا۔ آپ کے سامنے دوبارہ سوال کرنے کی کوئی جسارت نہیں کرے گا۔ الذین یحشرون علی وجوہہم، یہ جو کافر آپ سے بار بار پوچھتے ہیں نا یہ بتاؤ یہ بتاؤ یہ بتاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ سوال اپنے نبی سے نہ کیا کرو۔ ایک دن ہمارے نبی نے کہا بھائی کوئی دین کا مسئلہ ہے تو پوچھو، دین کا مسئلہ ہے تو۔ ایک بندہ کہنے لگا جی من ابی، میرا باپ کون ہے؟ اب یہ کوئی بات ہے؟ یہ کوئی دین کا مسئلہ ہے؟ جی آپ بتائیں جی میرا باپ کون ہے؟ بہرحال ہمارے نبی نے پھر بھی جواب دے دیا، فرمایا ابو کا حذافہ، تیرا والد کون ہے؟ پھر ایک بندے نے کہا جی من ابی، دوسرا اٹھ کے آ گیا میرا باپ کون ہے؟ حضور نے بتا دیا۔ پھر آپ کو غصہ آیا، غصہ اس بات پہ تھا یار تم کوئی نماز کا مسئلہ پوچھو، تم کوئی وضو کا مسئلہ پوچھو۔ یہاں پر ایک دفعہ ایک بندے نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی حضرت عمر کے نکاح میں تھی، تو وہ نام بتائیں جی مولانا صاحب، جی میں نے کہا یار مجھے تو نہیں پتا۔ کہتے ہیں جناب اتنے بڑے مولوی ہیں آپ کو اتنا نہیں پتا؟ وہ تھا شیعہ۔ کیا تھا وہ؟ اور میں نے کہا یار مجھے نہیں پتا، بات ختم ہو گئی، میں کہیں سے تلاش کر لوں گا دیکھ لوں گا۔ کہتے ہیں تو کوئی گل نہ ہوئی، تو انو حضرت عائشہ کا نام آندا ہے، ابو بکر صدیق کا نام آندا ہے، عمر کا۔ مجھے پھر غصہ آیا،
میں نے کہا تو بدبخت ہے، تو بدبخت آدمی ہے، تو جس زاویے سے امتحان لے رہا ہے تیرا مقصد ہے ہماری امہات المؤمنین کی توہین کرنا۔ کیا کرنا؟ امہات المؤمنین کی توہین کرنا۔ بھائی نہیں آتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ آئے تو بتاؤ، نہ آئے تو کہو بھائی مجھے نہیں آتا۔ آدھا علم یہ ہے کہ مجھے نہیں آتا، آدھا علم یہ ہے کہ یہ مجھے آتا ہے۔ اب میں جناب مولوی بن کے پگ پا کے بیٹھ جاؤں، میں کہوں آؤ بھائی جو مرضی پوچھو میں نے، الٹا بتاؤں سیدھا بتاؤں اس کو بتاؤں، مسئلہ اس بندے نے سن لیا، وہ یہاں سے اگر چلا گیا، اگر وہ 50 سال زندہ رہا، 50 سال میرے مسئلے پہ عمل کرتا رہا، اگر یہ مسئلہ غلط ہوا اس کو ایک ذرہ گناہ نہیں ہوگا، گناہ مجھے ہوگا۔ اس لیے مسائل بتانا ضروری نہیں ہوتا کہ ہر مسئلہ بتا دیں۔ یہاں کہیں جمعے میں ہماری پرچیاں آتی ہیں، ہماری اس پہ تحقیق کم ہوتی ہے، ہم نہیں اس کے جواب دیتے۔ اس لیے نہیں دیتے کہ آپ پہلے تحقیق پوری کر لیں، اور یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ میں ہر چیز جانتا ہوں۔ بھائی میں ہر چیز جانتا ہوں تو پھر تو مجھے رب ہونا چاہیے، نعوذ باللہ۔ کیا ہونا چاہیے؟ رب ہونا چاہیے، نعوذ باللہ۔ تو یہ بات یاد رکھیں۔ اب ہمارے نبی کی زوجہ حضرت عائشہ پہ تہمت جب لگی، کیا آپ کو پتا تھا کہ یہ کیا واقعہ ہے؟ کس نے لگائی ہے؟ کیا ہے سچ، کیا ہے جھوٹ، کیا ہے بہتان، کیا ہے الزام؟ وہ تو قرآن نے آ کے بتایا یا رسول اللہ، یہ بکواس کر رہے ہیں، بدبخت ہیں۔ آپ کی زوجہ ساری امہات المؤمنین کی خوبصورت ایمان والی صاحبہ ہے، ان کے اوپر کوئی جسارت نہیں کر سکتا بہتان لگانے کی، ان کی تو صفائی قرآن دے رہا ہے۔ صفائی جب قرآن میں صفائی آئی تو نبی پاک نے بتایا عائشہ اللہ تجھے مبارک۔ حضرت عائشہ کی والدہ کہنے لگی اٹھو نبی پاک کا شکریہ ادا کرو۔ انہوں نے کہا میں آج نبی کا شکر ادا نہیں کروں گی، آج نبی کے رب کا شکر ادا کروں گی جنہوں نے آج میری صفائی قرآن میں بیان کر دی۔ تو ہر سوال کا جواب کسی کو نہیں آتا۔ پھر یہ الٹے پلٹے سوال والے اپنے چہرے کے بل چل کے جائیں گے، پاؤں کے بل نہیں چلیں گے، چہرے کے بل۔ آپ کبھی ایکسرسائز کریں نا جی، کئی لوگ چہرے کے بل چلتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے جی، ان کو پھر پہاڑے یاد آتے ہیں، پھر وہ آباء و اجداد ان کو یاد آ جاتے ہیں، چہرے کے بل چلنا۔ یہ جہنمی صرف چہرے کے بل چلیں گے، اور اذل مکانا، ان کی جگہ گندی ہوگی، ان کا ٹھکانہ گندا ہوگا، یہ لوہے کے کمرے میں ہوں گے، اوپر لوہے کی چھت ہوگی، اس طرف لوہے کی دیوار ہوگی، اس طرف لوہے کی دیوار ہوگی، پیچھے لوہے کی دیوار ہوگی، ادھر لوہے کی دیوار ہوگی۔ جس طرح وہ شیر کو بند کر دیتے ہیں نا جی، لیکن وہ تو پنجرا ہوتا ہے، اس کا نظر تو آ رہا ہوتا ہے، ان کے اوپر پوری چادر ہوگی، بالکل بند ہوں گے، بالکل بند، اور اس میں آگ پہ جلیں گے اور ابد الآباد کے لیے جلیں گے۔ سوال چسکوں کے لیے نہیں کرنے چاہیے، سوال چسکوں کے لیے نہیں کرنے چاہیے، سوال کرنے چاہیے اپنے علم کے حصول کے لیے، اور جب علم کا حصول آپ کا مقصد ہو آپ سوال کریں۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا